السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر سب سے زیادہ چلنے کے نظارے ہمیں اس زمانے میں آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود اور مہدی موعود میں نظر آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اس حوالے سے آپ کی اپنے ماننے والوں کو نصائح عبادت کے کرنے کے طریق اور ذکر الہی کے طریق سکھانے کے واقعات گزشتہ خطبات میں بیان کیے گئے. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کروں گا جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو آپ نے کیے اور جو ہم تک پہنچے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب روایت کرتے ہیں کہ مرزا محمد عین صاحب ساکن لنگروال گرداسپور نے انہیں لکھ بھیجا کہ میں اپنے بچپن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتا آیا ہوں اور سب سے پہلے میں نے آپ کو مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی زندگی میں دیکھا تھا جب کہ میں بالکل بچہ تھا. آپ کی عادت تھی کہ رات کو عشاء کے بعد جلد سو جاتے اور پھر 1 بجے قریب تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. تہجد پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہتے. پھر جب صبح کی اذان ہوتی تو سنتیں گھر میں پڑھ کر نماز کے لیے مسجد میں جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے. نماز کبھی خود پڑھاتے اور کبھی میاں جان محمد امام مسجد کرواتے نماز. نماز سے آ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے. میں نے آپ کو مسجد میں سنت نماز پڑھتے نہیں دیکھا. آپ سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو عبادت کرنے کی طاقت دی. لیکن آپ نے فرمایا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ اس طرح کرے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کرے, کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت دی ہے. بہرحال آپ نے اپنی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح ہے. آپ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی ریاضت شاکہ بھی نہیں کی اور نہ زمانہ حال کے بعض صوفیوں کی طرح مجاہدات شدیدہ میں اپنے نفس کو ڈالا اور نہ گوشہ نشینی کے التزام سے کوئی چلہ کشی کی اور نہ خلاف سنت کوئی ایسا عمل رہبانیت کیا جس پر خدا تعالیٰ کے کلام کو اعتراض ہو, بلکہ میں ہمیشہ ایسے فقیروں اور بدعت شعاروں سے بیزار رہا ہوں جو انواع و اقسام کی بدعات میں مبتلا ہیں. جب فرماتے ہیں ہاں حضرت والد صاحب کے زمانے میں ہی جب کہ ان کا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا, ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے آسمانی انوار کے استقبال کے لیے روزے رکھنا بھی خاندان نبوت کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس خواب میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دینے والا ہے. بہرحال آپ فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں. سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کیا کو مناسب سمجھا, مگر ساتھ ہی یہ خیال کہ اس عمر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے. میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشستگاہ میں اپنا کھانا منگواتا اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت پر حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی دے دیتا تھا, اور اس طرح تمام دن روزے میں گزرتا اور بجوز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی. پھر 2-3 ہفتے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو میں ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں. سو میں اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا
یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولے روٹی 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ 24 گھنٹے میں صرف تھوڑی سی روٹی تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس وقت کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربے میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقے کے اولیاء اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں حسنین و علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ ایک بیداری کی قسم تھی۔ غرض اس طرح پر کئی مقدس لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے، اور علاوہ اس کے انوار روحانی تمثیلی طور پر برنگ ستون سبز و سرخ ایسے دلکش اور دلستان طور پر نظر آتے تھے کہ ان کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جو سیدھے آسمان کی طرف گئے ہوئے تھے، یعنی زمین سے اوپر جاتے تھے، جن میں سے بعض چمکدار سفید اور بعض سرخ تھے، ان کو دل سے ایسا تعلق تھا کہ انہیں دیکھ کر دل کو نہایت سرور پہنچتا تھا، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی لذت نہیں ہوگی جیسا کہ ان کو دیکھ کر دل اور روح کو لذت آتی تھی۔ فرماتے ہیں میرا خیال میں ہے کہ وہ ستون خدا اور بندے کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک نور تھا جو دل سے نکلا، اور دوسرا وہ نور تھا جو اوپر سے نازل ہوا، اور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہو گئی۔ یعنی وہ ستون ایسے بنے جو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنے والے تھے اور آپس میں مل جاتے تھے اور ایک ستون کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے۔ ماتے ہیں غرض اس مدت تک روزے رکھنے سے جو مجھ پر عجائبات ظاہر ہوئے وہ انواع و اقسام کے مکاشفات تھے۔ ایک اور فائدہ مجھے یہ حاصل ہوا کہ میں نے ان مجاہدات کے بعد اپنے نفس کو ایسا پایا کہ میں وقت ضرورت فاقہ کشی پر زیادہ سے زیادہ صبر کر سکتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ خیال کیا کہ اگر ایک موٹا آدمی جو علاوہ فربہی کے پہلوان بھی ہو میرے ساتھ فاقہ کشی کے لیے مجبور کیا جائے تو قبل اس کے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ اضطرار ہو وہ فوت ہو جائے۔ اس سے مجھے یہ بھی ثبوت ملا کہ انسان کسی حد تک فاقہ کشی میں ترقی کر سکتا ہے، اور جب تک کسی کا جسم ایسا سختی کش نہ ہو جائے میرا یقین ہے کہ ایسا تناؤم پسند روحانی منازل کے لائق نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا، ہر ایک کو میں نہیں کہتا یہ کرو کہ ایسا کرے، اور نہ میں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ میں نے کئی جاہل درویش ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے شدید ریاستیں اختیار کیں اور آخر یبوست دماغ سے وہ مجنون ہو گئے، خشکی ہو گئی دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور بقیہ عمر ان کی دیوانہ پن میں گزری یا دوسرے امراض سل اور دق وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ انسانوں کے دماغی قوا ایک طرز کے نہیں ہیں، بس ایسے اشخاص جن کے فطرتاً قوا ضعیف ہیں ان کو کسی قسم کا جسمانی مجاہدہ موافق نہیں پڑ سکتا، اور وہ جلد تر کسی خطرناک بیماری میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اسلام ایک سمویا ہوا مذہب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کا بھی اس میں دخل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک اس میں اس کی کوشش نہ کرے کہ میں نے کیا تھا اس لیے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ سو بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کی تجویز سے اپنے تئیں مجاہدہ شدیدہ میں نہ ڈالے اور دین الجائز اختیار کرے۔ عام جو دین کی سہولتیں ہیں، جو عام دین ہے، ایک عام آدمی کا کام ہے، سنت پہ عمل ہے، اس کو اختیار کرو۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام ہو اور شریعت غرا اسلام سے منافی نہ ہو تو اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ لیکن آج کل کے اکثر نادان فقیر
جو مجاہدات سکھلاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، بس ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو، تو ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ٹی وی پروگراموں میں بھی آتا ہے آج کل۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ درمیانہ روی کیا ہے، اسے اختیار کرے، اور جس حد تک اپنی طاقت ہے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرے، اور عبادت کے جو طریق اور کم از کم معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں ان کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس میں ترقی کرتا جائے۔ آہستہ آہستہ ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بلا وجہ مشقت میں ڈالنا اسلام نے منع فرمایا ہے، اور اسی بات کو آپ نے بھی منع فرمایا۔ بچپن سے آپ کا کیا حال تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے، مصری فقیر محمد صاحب کہتے ہیں، میرے باپ جن کا نام جیوا تھا وہ سنایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب ایک دفعہ کوٹھے پر سے گر پڑے اور سخت چوٹ لگی۔ ہمیں خبر ہوئی کہ مرزا صاحب کوٹھے پر سے گر پڑے ہیں۔ ہم آپ کی خبر کے واسطے گئے تو جس وقت آپ کو ہوش آیا پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں۔ اس قدر نماز سے محبت تھی۔ میں اس وقت چھوٹا تھا جس وقت وہ یہ بات سنایا کرتے تھے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی روایت بیان کی ہے۔ 1895 میں جب ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔ آپ کی عادت تھی کہ وہ وتر اور اول شب میں پڑھ لیتے تھے، اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے، جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اللہ لا الہ الا ہو سے وہو العلی العظیم تک، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرأت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے۔ آپ ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ میں سن سکتا تھا، یعنی آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، جو نہ زیادہ اونچی تھی نہ کم۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی، اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک صبح صادق افق کے مشرق سے نمودار نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہے۔ اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت ہی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر مقرر ہے۔ اس لیے لوگ عموماً سحری کی اذان ہونے کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے مثال دی ہے کہ قادیان میں چونکہ صبح کی اذان صبح صادق کے پھوٹتے ہی ہو جاتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ بعض اوقات غلطی اور بے احتیاطی سے اس سے بھی پہلے ہو جاتی ہو، اس لیے ایسے موقعوں پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اذان کا چندہ خیال نہ فرماتے تھے، اور صبح صادق کے تبین تک سحری کھاتے رہتے تھے۔ اور دراصل شریعت کا منشا بھی اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جب علمی اور حسابی طور پر صبح صادق کا آغاز ہو تو اس کے ساتھ ہی کھانا ترک کر دیا جائے، بلکہ منشا یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی نظر میں صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے تو اس وقت کھانا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تبین کا لفظ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر سحری نہ چھوڑا کرو، بلکہ ابن مکتوم کی اذان تک بے شک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ ابن مکتوم نابینا تھے، اور جب تک لوگوں میں شور نہ پڑ جاتا کہ صبح ہو گئی ہے اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے۔ بہرحال آج کل تو زمانہ مزید جدید ہو گیا ہے، اور جدید آلات سے صبح صادق کے صحیح وقت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس لیے عموماً اذان کی آخری حد مقرر ہے۔ کوشش تو یہی کی جاتی ہے، بعض دفعہ ہو سکتا ہے غلطی بھی لگ جاتی ہو، لیکن اگر کہیں غلطی سے اذان جلدی بھی ہو جائے تو یہی اصول ہوگا جو بیان ہوا ہے۔ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اس لیے رہنمائی بھی کی ہے میں نے، لیکن لوگوں کو اتنا بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھتے جائیں کہ دن چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا۔ بہرحال ہماری اذانیں اور جو اوقات ہیں وہ بڑے حساب کتاب اور بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے مقرر کیے گئے ہیں، اور چونکہ یہ زمانہ اس زمانے سے زیادہ جدید ہے اس لیے غلطی کا امکان عموماً کم ہے، اس لیے اسی چارٹ کو فالو کرنا چاہیے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔
جو ہر علاقے اور ملک کے وقت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک روایت بیان کی ہے کہ مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ نماز استسقاء ہوئی تو جس میں حضرت صاحب شامل تھے اور شاید مولوی محمد حسن صاحب مرحوم امام ہوئے تھے۔ لوگ اس نماز میں بہت روئے، مگر حضرت صاحب کا ضبط کمال کا تھا، اس لیے آپ کو میں نے روتے نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد بہت جلد بادل آ کر بارش ہو گئی تھی، بلکہ شاید اسی دن بارش ہو گئی تھی۔ بہرحال اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ نماز میں آپ باہر روتے نہیں تھے۔ آپ اپنے آقا کی اتباع میں آپ کی عبادت کی ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں جیسے ہنڈیا بول رہی ہو۔ آپ سجدے میں پڑے ہوتے اور ایک درد سے گریہ زاری کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز پنجگانہ کے سوا عام طور پر 2 قسم کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک نماز اشراق 2 یا 4 رکعت جو آپ کبھی کبھار پڑھتے تھے، اس میں باقاعدگی نہیں تھی، اور دوسری نماز تہجد 8 رکعت جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیمار ہوں۔ لیکن ایسی صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیتے تھے، اور آخری عمر میں بوجہ کمزوری کے عموماً بیٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ حضرت مولوی یعقوب علی صاحب لکھتے ہیں کہ مقدمات کی پیروی میں جب آپ جاتے تھے تو اپنے والد صاحب کی اطاعت کا فرض ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں آپ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مقدمات کے دوران کوئی نماز کبھی قضا نہ ہو، اور نہ کبھی آپ نے قضا کی۔ اسی طرح آپ ان فرائض سے غافل نہیں ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق ہیں۔ عین کچہری میں آپ وقت نماز پر اس طرح مشغول ہو جاتے گویا آپ کو کوئی کام ہی نہ تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور ادھر مقدمے میں طلبی ہو گئی، مگر آپ اسی طرح اطمینان قلب سے نماز میں لگے رہے۔ ایک مرتبہ نے فرمایا کہ میں بٹالہ ایک مقدمے کی پیروی کے لیے گیا تو نماز کا وقت ہو گیا اور میں نماز پڑھنے لگا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نماز پڑھنے لگ گئے۔ چپراسی نے آواز دی مگر میں نماز میں تھا۔ فریق ثانی پیش ہو گیا اور اس نے یک طرفہ کارروائی سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ دوسرا فریق پیش نہیں ہوا تو یک طرفہ کارروائی کی جائے۔ اس بات پر بہت زور دیا، مگر عدالت نے پرواہ نہ کی، مقدمہ اس کے خلاف کر دیا اور مجھے ڈگری دے دی، حق میں میرے فیصلہ کر دیا۔ میں جب نماز سے فارغ ہو کر گیا تو مجھے خیال تھا کہ شاید حاکم نے قانونی طور پر میری غیر حاضری کو دیکھا ہوگا۔ قانون تو یہی کہتا ہے کہ اگر فریق نہیں آیا تو فیصلہ دے دیا جا سکتا ہے خلاف۔ مگر جب میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا میں تو آپ کو ڈگری دے چکا ہوں۔ یہ بھی عبادت کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فضل فرمایا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت اماں جان کی ایک اور روایت بیان کی ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب گھر میں مغرب کی نماز پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھتے تھے جن میں یہ الفاظ آتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے رنج و غم کو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ بتا دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز میں بہت سوز اور درد تھا اور آپ کی غیرت لہردار ہوتی تھی۔ اسی طرح مرزا محمد دین صاحب نے بیان کیا ہے کہ آپ مسجد میں فرض نماز ادا فرماتے جبکہ سنتیں اور نوافل مکان پر ہی ادا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے تھے اور نصف رات کے بعد جاگ اٹھتے اور نفل ادا کرتے۔ اس کے بعد قرآن مجید پڑھتے، آپ مٹی کا دیا جلاتے تھے اور فجر کی اذان تک تلاوت کرتے رہتے تھے۔ ایک اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اور آپ کی جو کچھ عبادات تھیں وہ قرآن اور سنت سے کبھی متجاوز نہیں ہوتی تھیں۔ 5 وقت نماز کے علاوہ تہجد کی نماز کا بہت التزام تھا۔ اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے مگر تہجد کی نماز سے بہت محبت تھی۔ نماز میں آپ کی توجہ اللہ اس قدر زبردست اور انہماک یہاں تک ہوتا تھا کہ گویا آپ اس دنیا میں نہیں ہیں
نماز تہجد میں سورہ فاتحہ کو بہت درد اور توجہ سے پڑھتے تھے اور بہت دعائیں کرتے تھے۔ ابتدا میں بعض دفعہ اگر نماز میں توجہ نہ ہوتی تو آپ نماز بار بار پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نسخہ میں نے ایک شرابی سے سیکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے نماز میں حضوری قلب حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو میں جنگل کی طرف نکلا کہ وہاں جا کر نماز پڑھوں۔ بہرحال راستے میں بازار پڑتا تھا، وہاں ایک ہندو اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ رات ہم نے شراب کا ایک پیگ پیا مگر نشہ نہیں ہوا، تو ہم نے دوسرا پیگ پیا، جب اس سے بھی نشہ نہیں ہوا تو پھر تیسرا پیگ پیا، غرض کہ وہ اس طرح بار بار پیتا رہا یہاں تک کہ نشہ ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں بھی بار بار نماز پڑھوں گا یہاں تک کہ روحانی نشہ ہو جائے۔ فرض تو بارہ نہیں پڑھے جا سکتے، نوافل کی طرف تھی تو نوافل کے بارے میں ہم نے فرمایا بار بار پڑھوں گا تاکہ نشہ ہو جائے، یعنی حضوری قلب حاصل ہو جائے۔ نماز کے علاوہ آپ کا وظیفہ قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف اور استغفار تھا۔ قرآن شریف سے تو عشق تھا، وہ تو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور ٹہلتے ہوئے پڑھا کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر وہاں نماز میں نہیں روئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روتے نہیں تھے، آپ رویا کرتے تھے۔ قرآن کریم پڑھ کر بھی آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ درود شریف کثرت سے اور سمجھ کر پڑھتے تھے اور اس درس سے پڑھتے تھے کہ بعض دفعہ اس کے ساتھ گریہ و بکا بھی شامل ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر اشراق کی نماز پڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے خود بیان فرمایا، یہاں شہد کی اہمیت کا بتا دیا حکمت، اور عبادت پہ جا کے بات رکی کہ شہد اور ذیابیطس کے مرض کا ذکر ہو رہا تھا کہ شہد میں ذیابیطس میں کھانا چاہیے کہ نہیں، تو فرمایا کہ ذیابیطس سے مجھے سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا ہے۔ شوگر آتی ہو، ڈائبٹیز ہو تو میٹھا کھانا بہت مضر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں آج میں نے اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ بازار میں شکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق و فاجر لوگ بناتے ہیں، اور اگر اس سے ضرر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اصل یعنی شہد جو ہے یہ تو خدا کی وحی سے تیار ہوا ہے، اس لیے اس کی خاصیت دوسری شیرینیوں جیسی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفاء للناس فرمایا جاتا، مگر اس میں صرف اسی کو خاص کیا ہے، بس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے، اور چونکہ اس کی تیاری بدریہ وہی ہے اس لیے مکھی جو پھولوں سے رس چوستی ہے وہ ضرور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔ اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اسے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو چلنے پھرنے کے قابل پایا۔ پہلے اس کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی تھی شوگر کی وجہ سے، اور پھر میں گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں اشراق کی 10 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت مفتی محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ زلزلے کا نہایت زور آور حملہ ہوا، تمام مکانات اور اشیاء ہلنے اور ڈولنے لگیں، لوگ حیران اور سراسیمہ ہو کر گھبرانے لگے۔ ایسے وقت میں خدا کے مسیح کا حال دیکھنے کے لائق تھا، کیونکہ حدیث میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمانی اور زمینی واقعات پر خشیت اللہ کا بڑا اثر اپنے چہرے پر ظاہر فرماتے تھے۔ ذرا سے بادل کے نمودار ہونے پر آپ بے آرام سے ہو جاتے تھے، کبھی باہر نکلتے کبھی اندر جاتے تھے۔ غرض اس وقت بھی نبی اللہ نے ہر کے عارف تر است ترساں تر والے مقولہ کو عملی رنگ میں بالکل سچا کر کے دکھایا، یعنی یہ فارسی کی جو مقولہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال زلزلہ کے شروع ہوتے ہی آپ بما اہل بیت اور بال بچے کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مشغول ہو گئے اور اپنے رب کے آگے سر پر سجود ہوئے۔ بہت دیر تک قیام، رکوع اور سجدے میں سارا کنبے کا کنبہ وما خدام کے گرا رہا اور خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے لرزاں و ترساں رہا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ باجماعت نمازوں کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ آج کل چونکہ لوگ فاصلے پر رہتے ہیں اور مسجدوں میں آنا مشکل تھا، اس لیے اس زمانے میں جو اتنا بھی فاصلہ ہوتا تھا اور سواریاں بھی نہیں تھیں تو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت مسلموں نے فرمایا کہ
کہ گھروں میں نماز علیحدہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت کی ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گھر میں ہی باجماعت نماز کرا لی جائے۔ اگر مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی باجماعت کرا لو، کہ چونکہ فاصلوں کی وجہ سے علیحدہ نمازیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ نے فرمایا، اور باجماعت نماز کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں کم ہو گئی ہے۔ یہی ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس عادت کو ترک کرو اور نماز باجماعت کی عادت ڈالو۔ بس آج بھی جہاں جہاں کمیاں ہیں وہاں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اس سے بچوں کو بھی نمازوں کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال دی کہ ایسے موقع پر جب آپ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکتے تو گھر میں ہی جماعت کرا لیا کرتے تھے، اور شاذ ہی کسی مجبوری کے متحد الگ نماز پڑھتے تھے۔ اکثر ہماری والدہ کو ساتھ ملا کر جماعت کرا لیتے تھے، اور والدہ کے ساتھ دوسری مستورات بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں 1935 میں سیالکوٹ گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک بہت بوڑھی خاتون مائی حیات بی بی سے ہوئی، جو فضل الدین صاحب کی بیٹی تھیں اور حافظ محمد شفیع صاحب قاری کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان سے ملنے کا موقع ملا تو مائی صاحبہ اپنے مکان کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے انہیں نہ پہچانا، لیکن انہوں نے ہمیں پہچان لیا، السلام علیکم کہا اور فرمایا کہ ادھر تشریف لے آئیں۔ مائی صاحبہ کی عمر اس وقت 105 سال تھی۔ انہوں نے بتایا کہ غدر کے زمانے میں جب یہاں بھگدڑ پڑی ہوئی تھی، اپنا بتایا کہ کتنی میری پرانی عمر ہے، اور دفتر اور کچہریوں کو آگ لگائی گئی تھی، اس وقت میں جوان تھی۔ بہرحال ذکر کرنے کے بعد دوران گفتگو مائی صاحبہ نے بتایا کہ مجھے مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے اس وقت سے واقفیت ہے کہ جب آپ پہلے پہل سیالکوٹ تشریف لائے تھے اور یہاں ملازمت کے زمانے میں رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ مرزا صاحب کی عمر اس وقت ایسی تھی کہ چہرے پر مس پھوٹ رہی تھی، اور آپ کی بھی ابھی پوری طرح داڑھی نہ تھی۔ سیالکوٹ تشریف لانے کے بعد حضرت مرزا صاحب میرے والد صاحب کے مکان پر آئے اور انہیں آواز دی اور فرمایا، میاں فضل الدین صاحب، آپ کو جو دوسرا مکان ہے وہ میری رہائش کے لیے مجھے دے دیں، کرائے پہ لینا تھا۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا اور آپ اندر آ گئے۔ پانی، چارپائی، مصلی وغیرہ رکھا والد صاحب نے۔ مرزا صاحب کا سامان بھی ساتھ رکھا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کچہری سے واپس آتے تو پہلے میرے باپ کو بلاتے اور ان کو ساتھ لے کر مکان میں جاتے۔ مرزا صاحب کا زیادہ تر ہمارے والد کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کا کھانا بھی ہمارے یہاں ہی پکتا تھا۔ میرے والد ہی مرزا صاحب کو کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ مرزا صاحب اندر جاتے اور دروازہ بند کر لیتے اور اندر صحن میں جا کر قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب بتلایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بعض وقت سجدے میں گر جاتے ہیں اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور یہاں تک روتے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے۔ مائی صاحبہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں بتلاتے ہوئے متعدد دفعہ کہا کہ میں قربان جاؤں آپ کے نام پر۔ یہ بیان انہوں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں دیا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے مولوی میر حسن صاحب جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے استاد تھے، ان کی ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت مرزا صاحب پہلے محلہ کشمیریہ میں جو اسی آسی پر معاصی کے غریب خانے کے بہت قریب تھے، عمرہ نامی کشمیری کے مکان پر کرایہ پر رہا کرتے تھے۔ کچہری سے جب تشریف لاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر ٹہلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے۔ ایسی خشوع اور خضوع سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر لکھتے ہیں کہ حسب عادت زمانہ صاحب حاجات لوگ کچہری کے کاموں اور سفارش کے لیے آپ کے پاس آ جاتے تھے، جیسے اہلکاروں کے پاس جاتے ہیں، تاکہ ان کے مقدمہ ان کے حق میں ہو جائے۔ اس میں لوگ تھی، یہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، سفارش کے لیے پہنچ جاتے ہیں کسی عدالت میں کام کرنے والے کے پاس، تو لوگ بھی آ جاتے تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ اسی عمرہ مالک مکان کے بڑے بھائی فضل الدین صاحب تھے،
جو عمومی طور پر محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک موقع پر لوگوں کو کچہری میں اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میاں فضل الدین کو بلا کر فرمایا، میاں فضل الدین، ان لوگوں کو سمجھا دو کہ یہاں نہ آیا کریں، نہ اپنا وقت ضائع کیا کریں، نہ میرا وقت کو برباد کیا کریں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں حاکم نہیں، جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے کچہری میں ہی کر آتا ہوں۔ چنانچہ میاں فضل الدین ان لوگوں کو سمجھا کر نکال دیتے۔ پٹیالے کے غیر احمدی منشی عبدالواحد صاحب حضور کی تلاوت قرآن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 14-15 سال کی عمر میں سارا دن قرآن شریف پڑھتے تھے اور حاشیے پر نوٹ لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تعریف فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی بچپن کی عمر سے اپنے والد صاحب کی زندگی میں ایسا تلخ نمونہ دیکھنے کا موقع ملا کہ دنیا سے آپ کی طبیعت سرد ہو گئی، اور جب آپ بہت ہی بچے تھے تب بھی آپ کی تمام تر خواہشات رضائے الہی کے حصول میں ہی لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ کے سوانے نویس شیخ یعقوب علی صاحب آپ کے سوانے میں ایک عجیب واقعہ جو آپ کی نہایت بچپن کی عمر کے متعلق ہے تحریر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کی عمر نہایت چھوٹی تھی تو اس وقت آپ اپنی ایک ہم سن لڑکی کو، جس سے بعد میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، کہا کرتے تھے کہ نامرادے دعا کر کہ خدا میری نماز نصیب کرے۔ اس فکرے سے جو نہایت بچپن کی عمر کا ہے پتہ چلتا ہے کہ نہایت بچپن کی عمر سے آپ کے دل میں کیسے جذبات موجود تھے، اور آپ کی خواہشات کا مرکز کس طرح خدا ہی خدا ہو رہا تھا۔ اور ساتھ ہی اس ذہانت کا پتہ چلتا ہے جو بچپن کی عمر سے آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ تمام خواہشات کو پورا کرنے والا خدا کو ہی سمجھتے تھے، اور عبادت کی توفیق کا دینا بھی اسی پر موقوف جانتے تھے کہ نماز پڑھنے کی خواہش کرنا اور اس خواہش کو پورا کرنے والا خدا تعالیٰ کو ہی جاننا، اور پھر اس گھر میں پرورش پا کر جس کے چھوٹے بڑے دنیا کو ہی اپنا خدا سمجھ رہے تھے، ایک ایسی بات ہے جو سوائے کسی ایسے دل کے جو دنیا کی ملونی سے ہر طرح پاک ہو اور دنیا میں عظیم الشان تغیر پیدا کر دینے کے لیے خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو، نہیں نکل سکتی۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میں بچپن سے روزے رکھنے کا عادی ہوں۔ ایک دفعہ بچپن میں روزہ رکھا، بیمار ہو گیا، مگر اس کے بعد 29 روزے پورے رکھے، تکلیف نہیں ہوئی۔ تب میرے لیے خوشی کی عید تھی۔ روزے کے خاص برکات ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر میوے میں جدا ذائقہ ہے، ایسا ہی ہر عبادت میں جدا لذت ہے۔ ان عبادات میں روحانیت ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اگر شوق ہو تو آلام اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ چاہیے کہ عبادت میں انسان کی روح نہایت درجہ رقیق ہو کر پانی کی طرح بہہ کر خدا سے جا ملے۔ مشہور لیڈر ظفر علی خان صاحب، لیڈر اخبار ذمہ دار کے والد مولوی سراج الدین صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قیام سیالکوٹ میں مصروفیات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 1877 میں ہمیں ایک شب قادیان میں آپ کے ہاں مہمانی کی عزت حاصل ہوئی۔ ان دنوں میں بھی آپ عبادت اور وظائف میں اس قدر مستغرق تھے کہ مہمانوں سے بھی کم گفتگو کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک اور روایت کی ہے کہ حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی روایت کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ 1900 سے ایک دن قبل جو حج کا دن تھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب خیونسی اول کو کہا کہ میں یہ حج کا دن خاص دعاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جو دوست دعا کی درخواست دینا چاہتے ہیں آپ ان کے نام لکھ کر اور فہرست بنا کر مجھے بھجوا دیں۔ چنانچہ حضرت بھائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس دن کثرت کے ساتھ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی وساطت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی درخواستیں پہنچیں، اور بعض اصحاب نے براہ راست بھی دعا کی درخواست لکھ کر حضور کی خدمت میں بھجوائی۔ اور چونکہ اس زمانے میں عید کے موقع پر بیرونی مقامات سے بھی کافی دوست عید پڑھنے اور حضرت مسیح موعود کی ملاقات سے مشرف ہونے کے لیے قادیان آ جایا کرتے تھے،
وہ بھی اس غیبی تحریک میں شامل ہو گئے، اور یہ دن قادیان میں خاص دعاؤں اور غیر معمولی تضرعات اور بڑی برکات میں گزرا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے اپنی اس کیفیت کو جو باجماعت نماز کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوتی تھی بیان کرتے ہوئے ایک مجلس میں فرمایا، میرے سر کی حالت آج بھی اچھی نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں، یعنی چکروں کی تکلیف تھی۔ جب جماعت کا وقت آتا ہے، یعنی نماز باجماعت کا، تو اس وقت خیال گزرتا ہے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہیں ہوں گا، یعنی لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، باجماعت نماز ہو رہی ہوگی اور میں شامل نہیں ہوں گا، تو افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے افتاں و خیزاں چلا آ رہا ہوں۔ آج چکر بھی ہیں، لیکن بہرحال کسی طرح گرتے پڑتے میں آ ہی گیا ہوں مسجد میں۔ بہرحال کوشش کر کے پھر میں مسجد میں آ جاتا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے، اور آج بھی یہی ہوا۔ آپ کی بیماری کے دنوں میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ نماز باجماعت ادا کریں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کی جگہ عموماً مسجد ہی ہے۔ آپ اگر بیمار نہ ہوں تو برابر 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اور نماز باجماعت کے لیے ازبس تاکید کرتے ہیں، اور بارہا فرمایا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کسی بات کا رنج نہیں ہوتا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ مولوی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جنہوں آدمیوں کی آمد و رفت کم تھی، آپ بڑی آرزو ظاہر کیا کرتے تھے کہ کاش اپنی ہی جماعت ہو جس سے مل کر 5 وقت نماز پڑھا کریں، اور فرماتے تھے کہ میں دعا میں مصروف ہوں اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا منظور کرے گا۔ لکھتے ہیں کہ آج خدا کا یہ فضل ہے، جس وقت مولوی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے تو اس وقت کا لکھ رہے ہیں کہ خدا کا فضل ہے کہ نمازیوں کی تعداد 80-90 ہوتی ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں ہماری مساجد بھی ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں 5 وقت، اور کوشش کر کے ہر نماز باجماعت ادا کریں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ نماز کا فرض ادا کرنے کے بعد آپ فوراً اندر تشریف لے جاتے اور تصنیف کے کام میں مصروف ہو جاتے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہتے اور کھانا بھی وہیں دوستوں میں مل کر کھاتے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر اندر جاتے۔ حضرت عبدالستار صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کے دعویٰ سے پیشتر جب کہ چھوٹی مسجد مبارک بنی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام جماعت ظہر و عصر مغرب عشاء پڑھایا کرتے تھے۔ ہم 3 کا صرف نماز ساتھ پڑھتے تھے، میاں گلاب، عبدالستار اور میاں جان محمد صاحب مقتدی بنا کرتے تھے۔ حضرت صاحب جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے وہ طرز مجھے آتی ہے، یعنی ہر نماز وقت سے پڑھا کرتے تھے، عاجزی، انکساری اور زاری سے ادا کرتے تھے، جیسا کوئی اپنے ماں باپ کے آگے رو کر بچہ کچھ مانگتا ہے۔ ایسی نماز کا ہم مقتدیوں کے قلب پر بہت اثر پڑتا تھا۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں ملا۔ جب حضرت صاحب نماز سے فارغ ہو کر بیٹھتے تھے تو ہم آپ کی شکل کی طرف دیکھا کرتے تھے، جو کہ نورانی ہوتی تھی اور ہمارے دلوں کو بہت لبھاتی تھی۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی بیان کرتے ہیں جنازہ کی نماز جو حضرت اقدس علیہ السلام پڑھاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی عمدہ اور باقاعدہ موافق سنت پڑھاتے تھے۔ سینکڑوں دفعہ آپ کو نماز جنازہ حاضر و غائب پڑھانے اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا اس خاکسار کو اتفاق ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میاں جان محمد مرحوم مغفور قادیانی فوت ہو گئے تو حضرت اقدس علیہ السلام جنازہ کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مرحوم آپ کے موتقدوں اور عاشقوں اور فدائیوں میں سے تھا۔ حضرت اقدس امام موعود علیہ السلام بھی میاں جان محمد مرحوم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام کیسے ہی عدیم الفرصت ہوتے، مگر جب یہ مرحوم آتے تو آپ سب کام چھوڑ کر مرحوم سے ملتے۔ الغرض جب مرحوم کا جنازہ قبرستان میں گیا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود امام ہوئے۔ نماز میں اتنی دیر لگی کہ ہمارے مقتدیوں کے کھڑے کھڑے پیر دکھنے لگے اور ہاتھ باندھے باندھے درد کرنے لگے۔ اوروں کی تو میں کہتا نہیں کہ ان پر کیا گزری،
لیکن میں اپنی کہتا ہوں کہ میرا حال کھڑے کھڑے بگڑ گیا، اور اتنا بگڑا کہ کبھی ایسا موقع مجھے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس لیے بگڑا کیونکہ ہم نے تو 2 منٹ میں نماز جنازہ ختم ہوتے دیکھی ہے۔ پھر مجھے ہوش آیا تو سمجھا کہ نماز تو یہی نماز ہے، یعنی بعد میں عبادت کا حقیقی ادراک حاصل ہوا۔ پھر تو میں مستقل ہو گیا اور ایک لذت اور سرور پیدا ہونے لگا، اور یہ جی چاہتا تھا کہ بھی اور نمازیں لمبی کریں۔ یعنی پھر اپنے ساتھیوں کو بھی ایسی عادت ڈالی، نماز کی لذت ڈالی کہ ان کو بھی سرور آنے لگا، جس کا انہوں نے اقرار کیا۔ کہتے ہیں جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اقدس علیہ السلام مکان کی تشریف لے چلے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور، اتنی دیر نماز میں لگی کہ ہم تو تھک گئے تھے، حضور کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یعنی کہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تھکنے سے کیا تعلق، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اس مرحوم کے لیے مغفرت اس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مرحوم کے لیے مغفرت مانگتے تھے۔ مانگنے والا بھی کبھی تھکا کرتا ہے، جو مانگنے سے تھک جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ ہم مانگنے والے ہیں اور وہ دینے والا، پھر تھکنا کیسا؟ جس سے ذرا سی بھی امید ہوتی ہے وہاں سائل ڈٹ جاتا ہے، اور بارگاہ احدیت میں تو ساری امیدیں ہی ہیں۔ وہ موتی ہے، وہاب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور پھر مالک ہے، اور تجھ پہ عزیز ہے۔ پھر تھکنے کا کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سوچ کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو حضرت مقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت بھی اس عہد کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ نمازیں خدا اور رسول کے حکم کے موافق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد کرتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرمہ امت شریف صاحبہ اہلیہ محمود احمد بٹ صاحب ڈیریاں والا نارووال کا، جو گزشتہ دنوں 84 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی عمر الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور شادیوال ضلع گجرات کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنے ایک خواب کی بنا پر 1903 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سفر جیلم کے دوران آپ کے دست مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ عثمان گان میں ان کے میاں کے علاوہ 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں، اور پوتے پوتیاں ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے آصف محمود بٹ صاحب مربی سلسلہ ہیں دارالسلام تنزانیہ میں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے میں اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ ان کے ایک پوتے بھی اسامہ بٹ یہاں مربی ہیں، اسی طرح ان کے داماد بھی ایک مربی ہیں۔ وقف زندگی خاندان ہے۔ ان کے بیٹے آصف محمود بٹ صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ میں لکھتے ہیں کہ آپ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں۔ سب سے زیادہ نمایاں خوبی تعلق باللہ تھا۔ سچی خوابیں آیا کرتی تھیں جو بڑی صفائی سے پوری ہوتی تھی۔ قرآن کریم سے انہیں بے پناہ محبت تھی جو انہیں اپنے والد بزرگوار سے نصیب ہوئی تھی۔ ہر روز فجر کے بعد محلے کے احمدی اور غیر احمدی بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی۔ انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور سننا بھی پسند تھا، اور کہتی ہیں مجھ سے بھی سنا کرتی تھیں۔ اور اگر کہیں میں رک جاتا بڑی عمر میں بھی، کہتے میں دیکھ لیتا تھا کہ ان کو یاد ہے کہ نہیں، تو میں رک جاتا تو فوراً اگلے الفاظ پڑھ جاتی تھی۔ قرآن شریف تقریباً ان کو حصہ کہتی تھی کہ بڑی عمر میں بھی مجھے سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کے فضل سے یاد ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب سے انہیں غیر معمولی شغف تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب زیر مطالعہ رکھتی تھیں۔ اسی طرح در سمین کلام محمود خلیفہ مسیح رابع کی کتاب شعر و شاعری اس سے بڑا تعلق تھا، اور اکثر نظمیں ان کو بہت یاد تھیں۔ ان کے داماد مربی سلسلہ ہیں مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں میں قادیان جب گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہاں زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا، کیونکہ وہاں کی گلیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدل چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے،
اور ان کی دعائیں ان کی اولاد کے حق میں پوری ہوں۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم شیخ بشیر احمد صاحب لاہور کا، وہ جی گزشتہ دنوں وفات پا گئے 97 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے پسماندگان میں 3 بیٹے 5 بیٹیاں ہیں۔ آپ شیخ محمد صاحب مرحوم مختار عام صدر امین احمدیہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم امیر و مشرق انچارج مشرقی افریقہ، UK اور امریکہ، اور شیخ نور احمد صاحب منیر مبلغ بلاد عربیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ تہجد گزار، پابند صوم و صلات، مل نثار، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ جماعت احمدیہ لاہور کے مخلص کارکن تھے۔ چودھری اسداللہ خان صاحب اور چودھری حمید نصر اللہ صاحب کی ضلعی عاملہ کے سرگرم رکن تھے۔ 20 سال سے زائد اپنے حلقے کے صدر بھی رہے۔ بڑے آسن طریق پر جماعتی امور کی سر انجام دہی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مسجد بنانے اور بہت دوسرے جماعتی جائیدادیں خریدنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جماعت کی مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ خلافت سے نہایت وفا کا تعلق تھا اور ہمیشہ یہ تعلق نبھایا، اور اولاد اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ہمیشہ اس کا درس دیتے تھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، بڑے عاجز انسان تھے اور بڑی عاجزی سے ہر ایک سے ملنے والے تھے۔ ان کی بیٹی آصفہ سعید اللہ ہیں، کہتی ہیں کہ فجر کے بعد بڑی اچھی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، جو ہم سب بچوں کی تربیت کا باعث بنی ہے۔ اسی طرح ایک اور ان کی بیٹی ہے، یہیں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی روا میں ہوئی تو مجھے کہا تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تم روا مرکز میں جا رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بچوں کو بھی صحیح تربیت کی توفیق دے۔ تو فکر باوجود اس کے کاروباری آدمی تھے، دنیا داری کی باتیں نہیں کی بلکہ دین سکھایا بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں پوری فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔